السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان المعظم یہ عظمت اور عقیدت کے اعتبار سے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے نفلی عبادات کیا کرتے تھے، اور یہ نفلی عبادات اس قدر ہوتی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں ایسی عبادت نہیں ملتی۔ اور اس کی پھر وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 15 شعبان المعظم ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت خاص اپنی نور کی تجلی فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا میں اسے عافیت عطا فرما دوں۔ تو ہر ایک بندے کو اللہ رب العزت اس رات میں متوجہ ہوتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات بنی کلب کی بکریوں کی مانند لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور اس رات کی 15 شعبان المعظم شب برات جسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس رات میں تمام انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ہر عمل جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا، زمین اور اس کا جسم گواہ بن گئے، لیکن پھر بھی تمام اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کس نے نیک عمل کیے، کسی نے گناہ کیے، تو ہر انسان کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان تجارت کر رہا ہوتا ہے، اپنی شادی کی پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے، ایک انسان کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام اوپر فرشتوں کے ہاں حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس انسان کو اس سال میں مرنا ہے، اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 15 شعبان المعظم کی رات میں جس آدمی نے مرنا ہوتا ہے اس کا نام زندوں کی لسٹ سے مٹا دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس انسان نے مرنا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی کے اندر زندگی کی زیب و زینت میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اس ماہ میں اہتمام کیا کرتے تھے، روزوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں تو اللہ رب العزت اس حالت میں مجھے ملے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو 15 شعبان کی رات خوب نفلی عبادت کی جائے، خوب تلاوت کی جائے، خوب قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور اللہ رب العزت سے رو رو کر گناہوں پر معافی مانگی جائے، اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، تو یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اللہ رب العزت 15 شعبان کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بابرکت دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، اس میں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔